بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں الماس سے نیاز و حکمت یوٹیوب چینل۔ آج کی ویڈیو میں ہم ایک قدیم اور مجرب کتابی حوالوں سے ثابت شدہ دوا پر بات کریں گے۔ آج کا موضوع ہے گندا بیروزہ، جسے قدیم کتب میں پائن گم ریزنز آف پائنس لونگیفولیا کے نام سے لکھا گیا ہے۔ یہ ویڈیو خاص طور پر حکمت کے طلباء، معالجین اور سنجیدہ علم رکھنے والوں کے لیے ہے۔ تو ناظرین، ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھا کریں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو الماس سے نیاز و حکمت ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اس چینل میں آپ کو اس طرح کی جڑی بوٹیوں کی پہچان، معدنیات کی پہچان، کیمیکلز کی پہچان، اگر آپ حکمت کے شوقین ہیں، حکمت سیکھنا چاہتے ہیں، سنیاس سیکھنا چاہتے ہیں، تو یہ چینل آپ کے لیے ہے۔ حکمت A to Z آپ کو الف سے یہ تک ساری ڈیٹیل کے ساتھ، اگر ہمارا یہ چینل بچہ بھی دیکھے تو وہ بھی سیکھ جائے گا۔ تو ہم نے شروعات ہی اس طرح کی ہے کہ ہر چیز، ہر معدنیات، ہر جڑی بوٹی کی پہچان کے حوالے سے ویڈیوز بنا رہے ہیں۔ تو ہمارا چینل ضرور شیئر کریں۔ جو بھی حکمت سیکھنا چاہتے ہیں، حکمت کے شوقین ہیں، جڑی بوٹیاں، معدنیات، دوائیاں بنانا چاہتے ہیں، سیکھنا چاہتے ہیں، تو ضرور ہمارا چینل شیئر کیجئے تاکہ ان تک بھی پہنچے اور آپ بھی مفید ہو سکیں ہمارے چینل سے۔ تو آپ یہ بھی بتائیں کہ آپ کہاں کہاں سے دیکھ رہے ہیں ویڈیو، کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ اگر آپ حکیم ہیں تو آپ ہمیں کچھ تجات آرڈر پر بنوا سکتے ہیں۔ صرف آپ نے جو کچھ جس چیز کا کرنا ہے وہ سامان اگر آپ پرووائڈ کر دیں تو ہم کچھ تک کر دیں گے۔ ہم محنت کے کوئی فیس نہیں ہے، کسی طرح کی کوئی محنت کے چارجز نہیں ہیں۔ صرف جو سامان لگے گا اگر آپ اس کی پیمنٹ کریں یا ہمیں سامان پرووائڈ کر دیں تو ہم آپ کو وہ چیز تیار کر دیں گے فری آف کاسٹ۔ تو اگر کوئی دوست تیار کروانا چاہتے ہیں تو لازمی ہمیں واٹس ایپ کریں، کمنٹس میں ضرور بتائیں کہاں کہاں سے ہیں، تو ہم لازمی آپ کو تیار کر دیں گے۔ شنگرف، ورکیا، گندوک، اس طرح کی چیزیں تیار کروانا چاہتے ہیں تو لازمی ہمیں واٹس ایپ پر رابطہ کریں۔ یہ آفر محدود ہے، لازمی ہم آپ کو تیار کر دیں گے۔ تو چلیں ناظرین، ابھی ہم گندا بیروزہ ہمارا ٹاپک ہے۔ یہ گندا بیروزہ کیا ہے؟ یہ گندا بیروزہ دراصل ایک پائن کے درخت سے نکلنے والی قدرتی رال یعنی ریزن ہے۔ جب درخت کے تنے پر خراش لگتی ہے تو اس میں ایک گاڑھا چپچپا مادہ نکلتا ہے جو ہوا لگنے سے جم جاتا ہے۔ اسی کو گندا بیروزہ کہا جاتا ہے۔ اس کا جو رنگ ہے زرد مائل سفید، جو اس کی پہچان ہے۔ خوشبو تیز زرنی یعنی کہ رزنی، یعنی کہ اس کی خوشبو جو ہے تھوڑی تیز ہوتی ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ میرے پاس موجود ہے۔ یہ اس طرح کا پیلا سا کرسٹل سا چمکدار سا یہ گوند ہے، یہ درخت کی گوند ہوتی ہے، گم سی، ریزن پائن گم جسے کہا جاتا ہے۔ پائنس لونگیفولیا درخت ہے، اس کی یہ گم ہوتی ہے۔ خوشبو اس کی تیز، ذائقہ اس کا قدرے تلخ ہوتا ہے، جو یہی یعنی کہ یہ دوا یونانی، فارسی اور برصغیر کی حکمت میں صدیوں سے استعمال رہی ہے۔ جو اس کے اجزائی ترکیبی ہیں، یعنی کہ اس میں کیمیکل جو اجزاء ہیں اس میں پائے جاتے ہیں، گندا بیروزے میں پائے جانے والے کیمیکل اجزاء، ریزن ایسڈز، وولٹائل آئلز، ٹرپینز۔ یہ اجزاء زخم کو خشک کرتے ہیں، جراثیم کو روکتے ہیں، گوشت کو مضبوط بناتے ہیں۔ اس کا جو مزاج ہے حکمت کے مطابق گرم و خشک درجہ دوم۔ جو اس کے اثرات ہیں، مزاجی اثرات جو ہیں، سرد رطوبتوں کو تحلیل کرتا ہے، بلغم کو خارج کرتا ہے، زخموں کو خشک کرتا ہے، اندرونی سوزش
کم کرتا ہے، جو اس کے طبی فوائد ہیں، اور زخموں کے لیے پرانے ناسور، گہرے زخم، پیپدار پھوڑے، گندا بیروزہ زخم کو خشک کر کے نیا گوشت پیدا کرتا ہے۔ جو جوڑوں کے درد میں اس کے اثرات ہیں: پرانا درد، سردی کا درد، ریحی درد، اکثر مرہم لیپ میں شامل کیا جاتا ہے۔ جو اعصابی کمزوری میں اس کا استعمال ہے: ریشہ یعنی کہ جو کپکپی ہوتی ہے اس میں کمزوری، تھکن، اس کی خوشبو اعصاب کو تقویت دیتی ہے۔ جو سانس کے امراض میں اس کا استعمال ہے: بلغمی، کھانسی، سینے کی جکڑن، بخارات میں استعمال قدیم طریقے ہے، یعنی کہ اس کے مزید استعمالات ہیں: بیرونی استعمال، مرہم لیپ میں اس طرح کا استعمال کیا جاتا ہے، تیل میں ملا کر مالش، اندرونی استعمال جو اس کا بہت قلیل مقدار اور صرف ماہر حکیم کے مشورے سے اس کا اندرونی استعمال کیا جائے۔ جو اس کے نقصانات ہیں: زیادہ مقدار میں معدے میں جلن، سر درد، متلی، جسم میں خشکی۔ اعتدال شرط اول ہے۔ جو اس کی احتیاطیں ہیں: گندا بیروزہ کی گرم مزاج افراد کم استعمال کریں، حاملہ خواتین استعمال نہ کریں، بچوں میں بغیر اجازت نہ دیں، خالص اور صاف بیروزہ استعمال کریں۔ یعنی کہ ناظرین، گندا بیروزہ جو ہے یہ اسی طرح جو گوند ہے یہ اسی طرح استعمال میں آتی ہے، اس کا کوئی کشتہ وغیرہ نہیں ہوتا، یہ گوند ہے، یعنی کہ جو بھی درختوں کی گوندیں وغیرہ ہوتی ہیں، گمز ہوتی ہیں، ریزنز ہوتی ہیں، ان کا کشتہ نہیں ہوتا، وہ اسی طرح اگر گندی ہوں تو صاف کر کے استعمال میں کی جاتی ہیں، تو باقاعدہ زیادہ تر یہ صاف ہی ہوتی ہیں۔ تو کچھ گندی ہوتی ہیں جن میں درخت کے چھلکے، تنے، پتے وغیرہ شامل ہوتے ہیں، تو ان کو صاف ستھرا کر کے استعمال میں کیا جانا چاہیے۔ تو ہمیشہ کشتہ اس چیز کا ہوتا ہے جو پتھر ہو، معدنیات ہو یا دھاتیں ہوں، اس چیز کا جو ہمارے جسم میں جذب نہیں ہوتی، اس چیز کو جذب کرنے کے قابل بنانا کشتہ جات کہلاتے ہیں۔ تو یہ اپنی قدرتی حالت میں ہی مؤثر دوا ہے، یعنی کہ یہ جس طرح ہے اسی طرح مؤثر ہے، اس کا کوئی آگے اس کا کیمیکل پروسیس وغیرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ان گوندوں کو، گمز کو، ریزنز کو۔ تو ناظرین، حکمت میں اس کا جو مقام ہے، قدیم نسخوں میں مرہم، زخم، ضماد، روغن کا لازمی جز ہے، یہ دوا زخموں کی استاد کہلاتی ہے۔ تو ناظرین، گندا بیروزہ ایک سادہ رال نہیں، یعنی کہ ایک سادہ گوند نہیں، بلکہ صدیوں کا آزمودہ خزانہ ہے۔ لیکن یاد رکھیں، علم کے بغیر استعمال نقصان دہ، استاد کے ساتھ استعمال فائدہ مند، یعنی کہ بغیر آپ کسی سیکھے، بغیر استاد کے آپ کوئی کام نہیں کر سکتے۔ تو ناظرین، یہ لازمی آپ نے اس حکمت میں کسی کو استاد بنانا ہے، پھر ہی آپ نے اس طرح کے کام کرنے ہیں۔ یہ کیونکہ بہت نازک چیزیں ہیں، اور زیادہ تر جو ہمارے کام میں آنے والی چیزیں زہریلی ہیں، جو بغیر استاد کے آپ نے خود سے کوئی بھی تجربہ تو کوئی بھی عمل نہیں کرنا۔ ویڈیو پسند آئے تو چینل سبسکرائب ضرور کریں، لائک کریں ویڈیوز کو، اور شیئر ضرور کریں۔ اگلی ویڈیو میں ہم ایک اور نسخے کی طرف، ایک اور چیز کی پہچان کی طرف بنائیں گے ویڈیو۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ ناظرین۔